آج میں 4 نشانیوں پر بات کروں گی۔ وہ 4 نشانیاں اور اشارے جو اللہ پہلے ہی دکھا دیتا ہے کہ من پسند شخص نصیب میں ہے یا نہیں۔ یہ 4 نشانیاں اللہ پہلے ہی ظاہر کر دیتا ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ جب ہر انسان اپنی خواہشیں، تمنائیں اور خوشیوں سے جڑ کر اپنے رب کو بہت امید سے پکارتا ہے اور اپنے دل کا ہر درد، ہر خواہش اللہ کے سامنے بڑے مان سے بیان کرتا ہے، تو اکثر اس کا دل بہت بے چین ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ جس چیز کا خیال اسے بار بار ستا رہا ہے، کیا اللہ اسے عطا کرے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہاری من پسند چیز دینا چاہتا ہے تو یہ 4 خاص اشارے تمہیں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی ناممکن نظر آ رہی ہوں، لیکن ایک بات جان لو، یہ معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے خاص عمل اللہ سے کن کہلوانے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ پر توکل وہ راستہ ہے جو حضرت یوسف کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملواتا ہے۔ تو جب تم اللہ پر مکمل توکل کر کے اس خاص منچاہی دعا کو مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، تو پہلی نشانی جو تمہیں محسوس ہوگی وہ ہے دل کو سکون پہنچنا۔ جب آپ اس انسان سے جڑی جو بھی منچاہی دعا اللہ سے بیان کرتے ہیں تو اس دوران دل کو ایک خاص سکون پہنچتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ احساس سکون صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس حالت میں موجود ہوتا ہے۔ یہ سکون کا احساس صرف وقتی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی دعا قبول ہو چکی ہو، اور آپ کے دل کو اطمینان محسوس ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے اور آپ کو سکون عطا فرمایا ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے۔ اور دیکھو، چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آواز میں، وہ اس کو جانتا ہے۔ وہ سب باتیں جو تم اپنے دل میں چھپا کر بیٹھے ہو، وہ سب باتیں جو تمہیں تنگ کر رہی ہیں، کیونکہ تم نہ کسی کو بتا سکتے ہو، نہ کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ مدد تو دور کی بات ہے، لوگ تو وہ باتیں بھی نہیں سمجھ پاتے جو آپ انہیں پوری تفصیل سے بتاتے ہو۔ وہ یہ چاہ کر بھی محسوس نہیں کر سکتے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیسے آپ کا دم گھٹ رہا ہے، کیسے آپ نہ جانے کتنے سالوں سے اپنا رونا چھپا کر بیٹھے ہیں۔ کون سمجھے گا یہ سب؟ بس اللہ ہے نا، وہی باہت ساتھ ہے جو آپ کی گھٹی گھٹی آواز سن سکتا ہے، وہی ہے جو آپ کی دعا کو قبول کر کے سکون پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری نشانی یہ ہے کہ نیک اور اچھے خواب کا آنا۔ اکثر انسان کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کے خوابوں کی تعبیر اللہ کب پوری کرتا ہے اور اس کی خاص نشانیاں کیا ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اور اچھے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہے تو اپنے نیک بندوں کو کچھ نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں جو یہ جان سکے کہ اس کا آنے والا کل کیسا ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے یہ بات واضح طور پر بتا دی ہے کہ اگر کوئی انسان اچھا خواب دیکھے تو کسی محبت کرنے والے انسان کو بیان کرے، کیونکہ جس خواب کو دیکھ کر انسان خوشی محسوس کرتا ہے وہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے یا اس انسان کے بارے میں اچھا خواب دیکھے جو اسے دل سے عزیز ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے اور کسی محبت کرنے والے شخص کو ضرور بیان کرے، کیونکہ یہی خواب آپ کے مستقبل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تیسری نشانی جو بتاتی ہے کہ آپ کا من پسند شخص آپ کے نصیب میں ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کیا وہ آپ کے لیے بہتر ہے، وہ ہے استخارہ۔ استخارہ ایک دعا ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ لینے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے من پسند شخص کے بارے میں یا جو رشتہ آپ کے لیے آیا ہوا ہے یا آپ کہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو استخارہ ضرور کریں۔ اللہ سے مشورہ لینا ہمیشہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے، اور دعاؤں کا اثر اور اللہ کا رحم ہمیشہ راستہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی بھی صورتحال میں موجود ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ علماء کرام اور دیندار لوگوں سے مشورہ ضرور کریں۔ یہ آپ کو بہترین فیصلہ لینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ چوتھی نشانی دعا کی قبولیت پر ہے، خاص دعا کی قبولیت پر۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھے کہ دعا کوئی رٹی رٹائی الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا کیفیت ہے۔ آپ کے اندر کی فریاد، التجا کا نام دعا ہے۔
جو انسان خود محسوس کرتا ہے وہی اصل دعا ہوتی ہے۔ کافر بھی اگر تڑپ کر اللہ سے دعا مانگے تو اس کی دعا بھی اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک نے دعا قبول کرنے کی کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں رکھی، صرف آپ کی دعا میں تڑپ ہونی چاہیے، مانگنے کی تڑپ ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے لیے خاص دعا کرنا۔ یاد رکھے کہ دعا کروانا اور دعا دینا اچھا اور نیک عمل ہے، لیکن جو خاص دعا ہوتی ہے وہ انسان خود اپنے لیے کرتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کو سنتا ہی نہیں۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، اللہ تو ہر دعا سنتا ہے، ہر دعا، بس صرف قبولیت کی شکل بدل دی جاتی ہے۔ کبھی وہ چیز دے دیتا ہے، کبھی اگر وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی تو اس کے بدلے کوئی اور چیز دے دیتا ہے، کبھی اس دعا کے بدلے میں کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، یا کبھی اس دعا کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا ایسا بہترین بدلہ دے گا کہ جب بندہ دیکھے گا تو کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں وہ تو ان کو بھی نواز دیتا ہے، تو پھر آپ کیوں مایوس ہوتے ہو اس رب سے؟ یاد رکھو کہ ممکن اور ناممکن ہماری سوچ کا حصہ ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ اور قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی ہے جب تقدیر دعاؤں کے مخالف آ کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ تب اپنے اندیکھے ذرائع کے دروازے کھولتا ہے جب سارے نظر آنے والے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تب خود وسیلہ بن جاتا ہے جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو جاتا ہے جب مانگنے والے تھک کر گر جاتے ہیں۔ تو پھر آپ کیوں سوچتے ہیں کہ اس کی مدد نہیں آئے گی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے رحم کا، تو اس کی مدد ضرور آئے گی۔ یہ بات بھول جاؤ کہ آپ سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، بس یہ سوچو کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری دعا قبول کر سکتا ہے، اور وہ رب ہر چیز پر قادر ہے، اس پر بھروسہ رکھو۔